ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اس مادے میں یا اس سبجیکٹ میں ہم انشاءاللہ اکنامکس پر ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے، اور اکنامکس کے دونوں جزئیات، اکنامکس مائکرو اکنامکس اور مائکرو اکنامکس، دونوں کو ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح سے اسلامک اکنامکس کے رول اور ریگولیشن جو ہیں، یا جو اسلامک فائنینشیل سسٹم پر جو رول اور ریگولیشن اپلائی ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو مائکرو اکنامکس یا اقتصاد جزئی جو ہوتا ہے وہ چھوٹے لیول پہ ڈسکس کرتا ہے، فردی لیول پر یا ایک کمپنی کے لیول پہ، جس میں ڈیمانڈ، سپلائی، یوٹیلیٹی، ان ساری چیزوں پر ڈسکس کی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو مائکرو اکنامکس ہوتا ہے، اقتصاد کلی، یہ ایک بڑے لیول پہ ڈسکس کرتا ہے، ملکی لیول پر یا ریجنل لیول پر یا انٹرنیشنل لیول پر کسی چیز کا سلوشن ڈھونڈتا ہے. مثال کے طور پہ یورپین یونین کی اکانومی پر ڈسکس کرنا، نیپال یا انڈیا کی اکانومی پر ڈسکس کرنا، پاکستان کی اکانومی پر ڈسکس کرنا، یا اس کے اندر موجود پرابلمس یا سولوشن کو اسٹڈی کرنا اور ان ساری چیزوں پر ڈسکس کرنا، یہ چیز مائکرو اکنامکس کہلاتی ہے، جسے اقتصاد کلی کہا جاتا ہے، جس میں خاص طور سے انمپلائمنٹ، جی ڈی پی اور تضخم. تو آئیے ہم موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اقتصاد کی تعریف ہے کیا، اقتصاد کسے کہتے ہیں، یا علم الاقتصاد کسے کہا جاتا ہے. تو شارٹ کٹ میں یا خلاصے کے طور پر یہ سمجھیں کہ اقتصاد ایسا علم ہے جو اکنامیکل پرابلم کا سولوشن ڈھونڈتا ہے. علم یبحث عن الحلول للمشکلہ الاقتصادیہ. تو یہ اکنامک پرابلم یا المشکلہ اقتصادیہ ہے کیا چیز، جس کا سولوشن علم الاقتصاد ڈھونڈتا ہے. کسے کہتے ہیں مشکلہ اقتصادیہ یا اکنامک پرابلم؟ اکنامک پرابلم یہ ہے، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کی تمنا، اس کی آرزو اور اس کی چاہت، اس کی ضروریات اور اس کی حاجات بہت ہیں، ان لمیٹڈ ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، اس کے پاس بینک بیلنس ہو، اس کے پاس طرح طرح کی چیزیں ہوں، ہر طرح کے آرام اور آشائش کے تمام تر وسائل اس کے پاس موجود ہوں. یہ ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وسائل محدود ہوتے ہیں. جن وسائل اور یا جن ذرائع کے ذریعے سے ہم ان حاجات اور ان ضروریات کو پورا کریں گے، وہ وسائل محدود ہیں، لمیٹڈ کوالٹی میں ہیں، لمیٹڈ انداز میں ہیں. تو یہ ایک پرابلم ہے، یہ ایک اکنامیکل پرابلم ہے. مثال کے طور پر کھانے والے زیادہ ہیں لیکن کھانے کا سامان کم ہے. کپڑے کا ڈیمانڈ کرنے والے زیادہ ہیں لیکن کپڑا کم ہے. تو اب کس طرح سے ان کپڑوں کا استعمال کیا جائے، ان کپڑوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، ان کپڑوں کو لوگوں تک پہنچایا جائے، یا ان کپڑوں کا ایسا استعمال کیا جائے کہ ہر شخص کی ضرورت پوری ہو جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ ہر شخص کی حتی الامکان ضرورت پوری ہو جائے. اسی طرح سے جو کھانا ہے لمیٹڈ انداز میں ہے، اس کھانے پینے کی چیزوں کو کیسے مینیج کیا جائے، کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، کیسے لوگوں میں تقسیم کیا جائے کہ ہر ایک کے پاس وافر مقدار میں کھانا پہنچ جائے اور ہر ایک کی ضرورت پوری ہو جائے. تو اسی پرابلم کے سلوشن کے لیے علم الاقتصاد ہے، اور یہ علم الاقتصاد ہر ناحیے سے پڑھتا ہے، ہر ناحیے سے پرابلم کا سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، میتھمیٹیکلی، تھیوریٹیکلی، ہر اعتبار سے ایک انسان کے نیچر، اس کی فطرت اور اس کی عادات و تقالید کو بھی دراسہ کرتا ہے، تاکہ اس کی بنیاد پر حقیقت تک پہنچا جا سکے. ہم ایک اور پوائنٹ پہ آتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہر چیز اقتصادی ہو سکتی ہے؟ کیا ہر چیز کو اقتصاد کہا جا سکتا ہے، یا ہر چیز سلعہ اقتصادیہ ہو سکتی ہے؟ ہر چیز کو اکنامیکل گڈ یا اکنامک گڈز کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر
اکنامک کا اطلاق نہیں ہو سکتا، یعنی اسے ہم اکنامک گڈس نہیں کہہ سکتے۔ جیسے پانی ہے، یہ ہر جگہ وافر مقدار میں موجود ہے، ہوا ہے ہر جگہ موجود ہے، اس کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی یہ اکنامکس نہیں ہے، اکنامک گڈ نہیں ہے، اکنامک سامان نہیں ہے، سلعہ اقتصادیہ نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کے اکنامک گڈس ہونے کے لیے یا سلعہ اقتصادیہ ہونے کے لیے 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر نسبتاً ندرت ہو، یعنی وہ چیز مارکیٹ میں اور چیزوں کے مقابلے میں کافی کم مقدار میں ہو، یعنی الندرہ النسبیہ، یہ پہلی شرط ہے۔ کہ مثال کے طور پر سونا ہے یا چاندی ہے، اس کی مقدار مارکیٹ میں بہت کم ہے، بہت کم ہی لوگوں کے پاس ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی کوئی قیمت ہو، ایسی چیز جو کم مقدار میں ہو لیکن اس کی کوئی قیمت نہ ہو، اسے سلعہ اقتصادیہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو کسی بھی چیز کے اکنامک یا سلعہ اقتصادیہ ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر نسبتاً اس کی کوانٹٹی کم ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی ویلو ہو مارکیٹ میں، اس کی قیمت ہو لوگوں کے نزدیک۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس چیز کے حصول کے لیے محنت درکار ہو، ایک انسان کو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہو۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ میں نے کہا، سونا، چاندی یا اسی جیسی کوئی دوسری چیز، ٹیکنیکل چیزیں، یا ایسے ہی موبائل ہے یا اور کوئی چیز ہے جس چیز کی ویلو ہو، نسبتاً مارکیٹ میں کم ہو، اور اس کے حصول کے لیے ایک انسان کو محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہو، اگر یہ تینوں شرطیں کسی چیز میں پائی جاتی ہیں تو اسے کہا جائے گا کہ یہ چیز سلعہ اقتصادیہ ہے، یعنی اکنامک گڈس ہے، اس سے سماج اور معاشرے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اور اگر فائدے کے طور پر ایک اور بات جانتے چلیں کہ اگر ان چیزوں میں ایک انسان بزنس کرتا ہے، ان چیزوں میں اپنے کاروبار کو آگے بڑھاتا ہے تو اسے بھی فائدہ مل سکتا ہے۔ ایک اور پوائنٹ کی طرف ہم قدم بڑھاتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اکنامکس میں کون کون سے ایسے عناصر ہوتے ہیں، کون کون سے ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو پروڈکٹ میں کام آتے ہیں، یعنی عناصر الانتاج اقتصاد میں کیا ہے، کون کون سے ایسے اساس یا ذریعہ ہیں جن سے پروڈکشن کیا جا سکتا ہے، سامان بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس میں پہلی چیز یہ ہے راس المال، اور راس المال سے مراد پیسہ نہیں ہے، بلکہ راس المال سے مراد وہ ایکوپمنٹ یا وہ آلات ہیں جس سے ایک انسان سامان بناتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایگریکلچر کا کام کر رہا ہے تو اس کے پاس ٹریکٹر ہونا چاہیے کھیت جوتنے کے لیے، ایسے ہی کمبائن مشین ہونی چاہیے دھان یا گیہوں کی کٹائی کے لیے، ایسے ہی اس کے پاس ٹیوب ویل ہونا چاہیے۔ تو ان ساری چیزوں اور ان سارے وسائل کی موجودگی اور ان آلات کی موجودگی ہی راس المال ہے۔ پیسہ ایک ذریعہ ہے ان راس المال کو خریدنے کا، نہ کہ بذات خود پیسہ راس المال ہے۔ پیسہ راس المال بذات خود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وسیلہ ہے ان راس المال کو خریدنے کا۔ مشینوں کا خریدنا، مشینوں کا ہونا، گاڑی گھوڑا، یہ ساری چیزیں راس المال ہے۔ دوسری شرط یہ ہے یا دوسرا عنصر اقتصاد کا ہے زمین، کیونکہ آپ کہیں بھی کام کریں گے، کوئی بھی پروڈکٹ بنائیں گے، کوئی بھی کمپنی کھولیں گے، آپ کو زمین کی ضرورت پڑے گی، بلا زمین کے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس میں دوسرا عنصر ہے زمین، اور تیسرا عنصر ہے عمل۔ آپ کوئی بھی کام کرنا شروع کریں گے، آپ کو کام کی ضرورت پڑے گی، اور کام ایک انسان ہی دے سکتا ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ وہ کام چاہے ڈائریکٹ آئے یا انڈائریکٹ آئے، چاہے وہ کام بذات خود ایک انسان اپنے ہاتھوں سے انجام دے یا ان کاموں کو مشینوں کے ذریعے سے آسان بنائے یا مشینوں کے ذریعے سے ان کاموں کو پورا کرے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے تنظیم۔ کسی بھی کام کرنے کے لیے، کسی بھی پروڈکٹ کو اس کے پہلے مرحلے سے آخری مرحلے تک پہنچانے کے لیے آپ کو تنظیم کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ
ایک ایک چیز کو بیان کیا جاتا ہے کہ کیسے کس چیز کو کس مرحلے سے ہو کر کے کہاں تک گزرنا ہے اور کس مرحلے میں کس چیز کے لیے کون سی چیز کی ضرورت ہے ان ساری چیزوں کو ڈیٹیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز یا پانچویں عنصر جو اکنامکس کا ہے یا عناصر الانتاج ہے اکنامکس میں، وہ ہے ٹیکنالوجی۔ یہ پانچویں چیز جدید دور جدید میں جوڑا جاتا ہے۔ اس سے پہلے صرف 4 ہی چیزوں کا شمار ہوتا تھا، لیکن ٹیکنالوجی آنے کے بعد سے ٹیکنالوجی کو بھی اکنامکس کا ایک عنصر بنا دیا گیا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد بہت ساری چیزوں کو آسان کر دیا گیا ہے اور ٹیکنالوجی ہمارے کاموں کو کافی حد تک آسان کر دیتی ہے۔ تو یہ تقریباً 5 عناصر ہیں۔ پہلی چیز راس المال، دوسرا زمین، تیسرا عمل، چوتھا تنظیم اور پانچواں ٹیکنالوجی۔ یہ ساری چیزیں مل کر کے عناصر الانتاج کا کام کرتی ہیں، یعنی انہی ساری چیزوں کو لے کر کے انہی ساری چیزوں کی مدد سے سامانوں کو بنایا جاتا ہے،